ہم سب جو خامخواہ کے غموں میں خامخواہ کی پریشانیوں میں جا رہے ہیں تو نہ جایا کریں, لائف کو انجوائے کریں. اللہ نے ہمیں اصل میں خوشیاں دی ہیں, ٹینشنیں تو صحابہ نے اٹھائی ہیں, سمجھ رہے ہو, پریشانیاں تو ان لوگوں نے اٹھائی ہیں, میدان جنگ میں کٹتے تھے, شہید ہوتے تھے, بھوک کے اس سے یہ حالت ہوتی تھی. قرآن کہتا ہے او مسکینن ذا متربہ, ایسے مسکین کو کھانا کھلاؤ جس کو بھوک نے اس کے پیٹ کو مٹی سے ملا دیا ہو, زمین پہ پڑ جاتے ہیں نا بھوک کی وجہ سے. وہ لوگ تھے اصل میں جن کو پریشانی تھی غربت کی, مہنگائی کی. ہمیں وہ پریشانیاں نہیں ہیں, ہم غریبیوں پہ اعتماد کر کے بیٹھ گئے ہیں. تو خوش رہنا سیکھو. اللہ کو یہ نا ٹیڑے میڑے چہرے پسند نہیں ہیں. ہر وقت مصیبت میں یار یہ نہیں ہو رہا, یہ نہیں مل رہا, یوں نہیں مل رہا, ایسے نہیں ہو رہا, یہ اللہ کو خوشی نہیں ہوتی, اللہ کو غصہ آتا ہے. دیکھو ایک باپ اپنے بیٹے کو کھلاتا ہے, پلاتا ہے, اس کو مختلف چیزیں دے رہا ہے, بلکہ باپ سے زیادہ شوہر کی مثال زیادہ اچھی طرح سمجھ میں آئے گی. ایک شوہر ہے اپنی بیگم کو کھلاتا بھی ہے, پلاتا بھی ہے, اس کو شاپنگ بھی کراتا ہے, اس کو تمام نعمتیں دے رہا ہے. بیگم ہر وقت منہ بنا کے بیٹھی رہتی ہے. کتنا غصہ آئے گا نا مرد کو, کیونکہ ہم لوگ آدمی ہیں نا, ہم لوگ کو پتا ہے ان چیزوں کا. کتنا غصہ آتا ہے نا. آدمی کہے گا بیگم کبھی منہ پہ مسکراہٹ بھی لے آیا کرو, کبھی اچھا بھی بول دیا کرو. ایک آدمی کسی کے گھر گیا, میزبان نے کہا آئیے کھانا کھائیے, مہمان نے کہا نہیں, میزبان نے کہا کبھی اچھا بھی کھا لیا کریں, آ جائے کھانا کھا لیں آپ, ٹھیک ہے نا. تو کتنا غصہ آتا ہے نا آدمی کو ناشکری بیوی پہ. بھائی بیگم کبھی منہ سے اچھا بھی بول دیا کرو. تو اس کو اتنا غصہ نہیں آتا, آپ کو اتنا غصہ نہیں آتا جتنا اللہ کو آتا ہے کہ ان کو ساری نعمتیں مل رہی ہیں, ساری خوشیاں کھا رہے ہیں, پی رہے ہیں, سو رہے ہیں. ان کو ٹینشن اس کی ہو رہی ہے میرا بچہ سٹی اسکول میں کیوں نہیں پڑھ رہا, بیکن ہاؤس میں کیوں نہیں پڑھ رہا, اور مجھے ذاتی گھر کیوں نہیں مل رہا. اللہ کو غصہ آتا ہے ان چیزوں پہ. تو اللہ کو خوش لوگ پسند ہیں, سمجھتے ہو. غمزدہ لوگ اللہ کو بالکل بھی پسند نہیں ہے. غم صرف ایک اٹھاؤ, آخرت کا. غم کون سا اٹھاؤ؟ آخرت. میں آپ کو بتاؤں, ہم نے اللہ والوں کو دیکھا ہے, ان کو جب کوئی دنیا کی مصیبت پہنچتی ہے نا تو ان کو غمزدہ ہوتے ہوئے شرم آ رہی ہوتی ہے. غمزدہ ہوتے ہوئے شرم آ رہی ہوتی ہے کہ اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے. اللہ کہے گا اتنی خوشیاں تجھے دی ہیں. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ آخر عمر میں بیمار ہو گئے, تو جب کوئی ان کے پاس عیادت کے لیے جاتا نا تو ایک عالم آئے ان کی خدمت میں, عیادت کے لیے گئے اور کہنے لگے آپ کو دیکھ کے بڑی ٹینشن ہو رہی ہے. تو حضرت نے فرمایا مجھے تو ہو نہیں رہی, آپ کو پتہ نہیں کیوں ہو رہی ہے. انہوں نے فرمایا کہ میری عمر 70 سال سے زیادہ ہو گئی ہے, اب بھی بیمار نہیں ہوں گا تو کب ہوں گا بیمار بھائی. اب تو اس عمر میں تو زیادہ تر لوگ مر چکے ہوتے ہیں, ہم زندہ ہیں, اس پہ غنیمت ہے بھائی. تو ٹینشن نہیں لے رہے تھے. وہ کہہ رہے اب بھی نہیں بیمار ہوں گے تو کب ہوں گے بھائی, اب تو بیماری کی عمر ہے بھائی, اب تو جو ہے غریبی چل رہا ہے. پھر بھی مانتے نہیں تھے کہ میں بیمار ہوں. ٹھیک ہے نا, ان کو کہ مجھے شرم آتی ہے اپنے آپ کو بیمار کہتے ہوئے. بلکہ حضرت تو یہاں تک فرمایا کرتے تھے اگر بیمار ہو نا دوائیں چھپ کے کھایا کرو, دنیا کو نہ بتایا کرو میں بیمار ہوں, میں یہ ٹیبلٹ. آج کل دوائیں کھانا فیشن بن گیا ہے. جتنا بڑا آدمی ہوگا نا شوگر کی گولیاں کھا رہا ہوگا. یہ ایک فیشن ہے کہ سر جو ہے صبح یہ ٹیبلٹ لیتے ہیں, شام کو یہ ٹیبلٹ کھاتے ہیں. غریب آدمی ٹیبلٹ ویبلٹ بیچارہ وہ پاپے چائے میں ڈبو ڈبو کے کھا رہا ہوتا ہے. یہ مالداروں کے مسائل ہیں کہ سر آپ کی شوگر کہاں پہنچ چکی ہے, ٹھیک ہے نا. مالدار جس کو شوگر نہیں ہے غریب آدمی ہے, جس کو شوگر ہی نہیں ہے, یہ تو فیشن ہے نا. تو حضرت فرمایا کرتے تھے کہ بیمار بھی ہونا دوائیں چھپ کے کھایا کرو, لوگوں کے سامنے اپنی کمزوریوں کو اور بیماریوں کو شو مت کرو. سمجھتے ہو؟ کہا کہ صحیح ہے, بس ہم ٹھیک ہیں, بہترین ہیں. یہ کچھ زیادہ تقویٰ ہو جائے گا, آپ کھا لیں, ایسا نہ ہو شوگر ہو گئی آپ چھپ کے کہیں جگہ نہیں مل رہی تو مر ہی گئے. اب جو دواؤں کا عادی ہو جاتا ہے وہ تو کیا چھپ کے کھائے گا, وہ تو کھلے عام کھاتا ہے. اچھا کچھ دوائیں نہیں ہیں, وہ کہلاتی ہیں دوائیں, جیسے ملٹی وٹامن گولیاں, یہ کوئی دوائیں نہیں ہیں. اگر یہ کوئی کھا رہا ہے تو یہ کوئی دواؤں کی فہرست میں یہ چیزیں نہیں آتی ہیں. تو لیکن جو بیماریاں ہیں نا, جس کو لوگوں نے بیماریاں سمجھ رکھے ہیں, ان کو بیماریاں سمجھ لیا ہے, تو کوشش یہی کرو بھائی ہم صحت مند ہیں, ہم سب ٹھیک, سب کیا چل رہا ہے, اوکے کی رپورٹ چل رہی ہے. جب کوئی پوچھا کرے کیا حالات ہیں, بولو سب اوکے کی رپورٹ ہے. رپورٹ کا لفظ میں اس لیے استعمال کرتا ہوں کہ رپورٹوں پہ لوگوں کو یقین ہوتا ہے. دیکھو آپ کسی سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کے جگر ٹھیک کام کر رہا ہے, لیور ٹھیک ہے, آپ کا کڈنی ٹھیک ہے, وہ کہے گا ہاں ٹھیک ہے. آپ کہیں گے رپورٹ ہے تمہارے پاس, لیب سے رپورٹ ہے, وہ کہے گا ہاں جی یہ رپورٹ ہے. تو رپورٹ دیکھ کے یقین آ جائے گا نا. تو صرف یہ نہیں بتایا کرو میں خیریت سے ہوں, آپ بولو میرے پاس خیریت کی باقاعدہ رپورٹ ہے. ٹھیک ہے. تو میں جب بھی کسی سے خیریت پوچھتا ہوں, میرے دوستوں کو پتا ہے کہ میں یہ نہیں پوچھتا آپ خیریت سے ہیں, میں کہتا ہوں سب اوکے کی رپورٹ ہے. وہ آگے سے جواب میں کہتے ہیں رپورٹ کیا ہے, اوکے کی. اس کا مطلب واقعی اوکے ہے.
बाकायदा रिपोर्ट है इसके पास। तो अल्लाह का शुक्र है हमारे पास भी रिपोर्ट क्या है, ओके की रिपोर्ट है। जब भी कोई मुझसे, और अल्लाह ओके की रिपोर्ट ही रखे भाई, ज्यादा शोबाजियों में भी नुकसान होता है, तो अल्लाह ओके की रिपोर्ट ही रखे, खुश ही रखे अल्लाह ताला हम सबको। अच्छा, मुझे लोग अब ना ताने देना शुरू कर दिए लोगों ने। पहले जब मैं बयान करता था ना ओके की रिपोर्ट है, 4 शादियां 3 शादियां, लोग ऐसे सुनते थे माशाल्लाह कितना अच्छा बयान। अब पता है क्या है, अबे ओके की रिपोर्ट तो होगी ना जब रीवो में घूम रहे हैं। हाँ, जब पैसा आ रहा है तो रिपोर्टें क्या होंगी, ओके की होंगी ना। ये जो खिलखिला रहे हैं मेंबर पे, ये इसके पीछे क्या है, पैसा है। तो मैं कहता हूं कि हम तो अल्लाह का शुक्र है खुशी है अल्हम्दुलिल्लाह, हमेशा से अल्लाह ने खुशी रखा है। हमारी जरूरतें इतनी महदूद हैं और अल्लाह खुशी रखे हमें। लेकिन लोग ना किसी हाल में अल्हम्दुलिल्लाह खुश नहीं है। इनको ये है कि पहले फटपटी पे घूम रहे थे उसकी टेंशन, अब रीवो में घूम रहे हैं तो इसकी भी टेंशन ये लोग ले रहे हैं। तो ये आपकी टेंशन है, आप जितनी चाहो बढ़ा लो। हम जब किसी को रीवो में घूमता हुआ देखते थे, हम अपनी फटपटी पे घूमते थे, उस वक्त भी हमें टेंशन नहीं होती थी, समझ रहे हैं ना। और जब हम रीवो में आ रहे हैं तो भी हमें टेंशन नहीं हो रही। आपको पहले भी टेंशन थी कि मुफ्ती साहब फटपटी में घूमते हैं और बातें 4-4 शादियों की करते हैं। मेरी फटपटी बाइक देखी आप लोगों ने, ऐसी ऐसी बाइकें मैंने रखी है ना जिनके मॉडल ही खत्म हो चुके हैं, यानी मार्केट में भी नहीं मिलती। मैंने रखी है होंडा 110, कभी नाम सुना? होंडा 110, रोजाना सुबह बाइक की बात कर रहा हूं, धक्का लगता था उसको। हम उस वक्त इससे ज्यादा खुश थे जितने अब हैं। मेरा जो बचपन से मेरे साथ है ना, वो मुझे ज्यादा जानते हैं, वो मुझे बहुत अच्छी तरह जानते हैं। हमेशा मेरी बातें करोड़ों की रही है और दुकान मेरे पास पकौड़ों की रही है। अल्लाह का शुक्र है मेरे साथ जो मेरे बचपन के दोस्त हैं वो जानते हैं पैसों की तो हमारे कभी बात ही नहीं की हमने, ना पैसा कमाने की कभी फिक्र की है। तो फिर हमने गाड़ी जब मैंने खरीदी ना FX, पुराना मॉडल जिसकी छत पिचकी हुई थी, 40,000 किस्तों पे मैंने गाड़ी ली थी, 40,000 किस्तों पे, 3,000 मंथली किस्त थी। लोग कहते थे इतनी सस्ती किस्तों पे कहां से मिल गई। जब गाड़ी देख के कहते थे मुफ्ती साहब किसी ने आपको चूना लगा दिया है, यानी इस पे भी महंगी है। उसी में हम रिश्ते लेने जा रहे होते थे तीसरी शादी के। इसको कहते हैं दुकान पकोड़ों की, और बातें करो, खुशी खुशी जाते थे, खुशी खुशी। उसी गाड़ी को देख के रिश्ते रिजेक्ट भी होते थे, ठीक है ना। फिर भी हम अब से ज्यादा खुश थे अल्हम्दुलिल्लाह। अब से जितने अब खुश हैं इससे ज्यादा खुश थे। तो ना हम FX में हम परेशान थे, मैं तो इस पे खुश हो रहा था यार, हमारी औकात तो FX की भी नहीं है। 40,000 किस्तों पे मंथली, वो खरीदी क्यों मैंने, मेरे पास सोहराब मोटरसाइकिल थी। सोहराब का नाम सुना है? अच्छा, असल में मेरे पास थी GTO 125। मेरे वाले साहब का जब इंतकाल हुआ ना, पैसे मिले, हमने कहा अब गाड़ी हल्की नहीं रखे। हमारे शौक हमेशा से बादशाहों वाले रहे हैं। उस वक्त कराची में GTO 125 कावासाकी से बेहतर कोई बाइक नहीं होती थी। जो कराची के लोग हैं वो जानते हैं, सबसे लग्जरी बाइक यही थी। तो मैंने वो खरीदी थी और उसको मैंने 20,000 किलोमीटर तक चलाया होगा कम से कम, क्योंकि 70 किलोमीटर तो जामिया तुरशीद आने जाने की ड्राइव थी मेरी नेवल कॉलोनी से। ऐसी लग्जरी बाइक हमने रखी हुई थी। पैसा बचाते नहीं थे हम, उसकी टंकी में ही जो भरने में पैसा लगता था। तो हमने हमेशा से सोचा क्या है, ऊपर ही का सोचा है। जिसको बचाने की फिक्र होती है ना, वो मालदार बनने का शौक होता है, वो टेंशन लेता है। हमें मालदार बनने का शौक शुरू से अल्हम्दुलिल्लाह था ही नहीं। हमने कहा जो है यार एंजॉय करो लाइफ को, बीवियां भी रखो, बाइकें भी रखो, ठीक है ना, और खाओ भी अच्छा। 3 चीजें हमेशा से खानदानी रखने की कोशिश की है मैंने। एक, शादी पे खर्च करो। दूसरा, खुराक हमेशा टाइट है मेरी, ऐसी खानदानी खुराक कम। भाई जबान की लज्जत जो है इसका कोई ऑल्टरनेट नहीं है। खुराक पे कंप्रोमाइज ही नहीं किया, हमेशा अच्छा खाया अल्हम्दुलिल्लाह। मैं खाता था ना मदरसे में, तो तलबा समझते थे बड़ा ही लैंडलॉर्ड है, कोई कर्जे मांग रहे होते थे मुझसे, कर्जे। और जिस वक्त जिस चीज का दिल चाहा खा लिया, जितने पैसे हैं ना खा लो बस, ठीक है, बचाने के क्या करना है यार। तो हमने बाइक रखी हुई थी, जब मैं पेट्रोल डालता था उसमें टैंकी भरने में टाइम लगता था, लोग देखते पता नहीं कौन लैंडलॉर्ड है ये। हालांकि बस वो पेट्रोल ही के टोटल पैसे हैं, अब खत्म। बचाया कुछ नहीं, क्योंकि हमें मालदार बनने का बिल्कुल भी शौक नहीं था। उसी तरह फिर क्या हुआ है कि जब वो अब्बा की विरासत मिली, हमने GTO 125 खरीदी और पैसे कारोबार में लगा दिए कि चलो जी मंथली अर्निंग होगी। वो मैंने वाकया कई बार सुनाया है, सारे पैसे कारोबार में डूब गए। लोग अल्हम्दुलिल्लाह जिस जिसको देता गया वो लेके भागते रहे अल्हम्दुलिल्लाह।
اس کے پھر مجھے نتیجہ یہ نکلا کہ پراٹھے میں چھوڑ نہیں سکتا تھا تو بائک مجھے بیچنی پڑ گئی اپنی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اب خوراک میں اور بائک میں جب ٹکراؤ ہوگا تو بائک کو قربان کر دو, خوراک کو قربان مت کرو. اچھا بچے بھی تھے گھر میں, ان کے بھی خرچے تھے. بائک بیچ کے ہم نے سستی بائک خریدی سہراب, اب پتہ نہیں آتی, اتوار بازار نہیں ویسے پرانی. اب جب ہم نے سستی بائک خریدی اس کو لے کے ہم بھی گھومتے تھے, ہمارے دوست احباب بھی, مفتی صاحب بائک چاہیے تھوڑی دیر کے لیے, مل جائے گی, لے جا بھائی تو سستی بائک ہے, جو چاہے لے جائے اس کو. وہ کیا ہوا, اس کا لاک ہی نہیں تھا, اتنی سستی تھی, تو وہ بھی چوری ہو گئی اللہ کے فضل سے. ایک دن مسجد میں کوئی نمازی بھائی آئے, انہوں نے دیکھا کہ یہ لاوارث بائک ہے اور ایگنیشن اس کا لاک ہی نہیں ہوتا, تو وہ لے گئے اللہ کے فضل سے. نماز انہوں نے پڑھی, انہوں نے کہا اگلی نماز میں یہ گناہ معاف ہو جائے گا. میں جب آیا تو بائک ہی نہیں ہے. اب میں نے کہا یار اب میں گاڑی خریدوں گا. دکان پکوڑوں کی باتیں کون سی, یہ میں واقعات آپ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے سنا رہا ہوں. اور جو لوگ مجھ پہ تانے کرتے ہیں نا, اب ریوو ویجی میں گھوم رہا ہے تو باتیں تو کرے گا ایسی, تو یہ موٹیویٹ کر رہا ہوں میں. ہر آدمی کا اپنا اسٹائل ہوتا ہے نا موٹیویٹ کرنے کا. تو میں نے کہا اب سہراب چلی گئی ہے, اب ہم کیا لیں گے, گاڑی ہی لیں گے. 4 پہیوں پہ آئیں گے بھائی, بائکیں بہت ہو گئی. 4 پہیوں پہ آئے کہاں سے, 25,000 کی سہراب خریدی تھی, وہ بھی چوری ہو گئی. تو اب ہم کیا کریں گے بھائی. پھر ہم نے کیا کیا, میں نے کہا کہ ایک دوست سے, بھائی یہ جو اشارہ کر رہے ہیں بیٹھ جائیں نا, جو کھڑے نہ ہو. تو میں نے کیا کیا, میں نے کہا کہ اب میں گاڑی خریدوں گا. گاڑی کہیں مل نہیں رہی تھی, تو پھر ایک شاگرد کے پاس سے 40,000 قسطوں پہ مل گئی گاڑی ہمیں, FX. 4 ٹائر اس کے پنچر تھے, چھت اس کی نیچے پچکی ہوئی تھی. ہم وہ جنازہ اٹھا کے لے آئے گھر میں. تو اب میں مسجد کا امام ہوں, تو بہت سارے مریدین نے مل کے نا ٹھک 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 اس کو بنانا شروع کر دیا. پیسے نہیں لگائے, یوں کیا, چھت اوپر ہو گئی اس کی. FX میں یہ بڑی بات ہے کہ ڈینٹنگ پینٹنگ کا زیادہ, ہاتھ سے ہی ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام ہو جاتا ہے اس میں. تو بہرحال ہمیں اس کی خوشی تھی کہ گاڑی آ گئی ہمارے پاس, رشتے مانگنے میں آسانی ہو گئی ہمیں. تو اس پہ تھوڑے 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 پیسے لگا کے میں نے کیا کیا, بالآخر اب میں نے کہا یہ بہت بہت کام نکال رہی تھی وہ. میں نے کہا جیسے کسی نے مجھے پہنائی ہے تو اب یہ کسی اور کو پہنا دو. اب یہی حل ہوتا ہے پرانی چیزوں کا, بیوی کے علاوہ جتنی بھی پرانی چیزیں آپ اب کیا کر دو, دوسرے کو پہنا دو. میں نے کہا بہت تھک گیا ہوں اس پہ, سارے پیسے اسی میں لگ رہے تھے. تو ہم اتوار بازار گئے, وہ 80,000 میں پہنا دی ہم نے. اتنا اس پہ تھوڑا تھوڑا کر کے لگ چکا تھا کہ مجھے اس کے 80,000 مل گئے. بڑی بات تھی اس زمانے میں 80,000. برکت دیکھو نا کیسی ہوتی ہے. ہم نے کیا کیا, اب آپ کی طرح یہ نہیں کہ بچوں کو سٹی اور بیکن ہاؤس میں پڑھانا ہے یا بچے روکنے, ہم نے پیدا ہی نہیں ہونے دینا. اس وقت بچے تھے چھوٹے, ابھی ان کی تعلیم کا خرچہ نہیں تھا, بہت چھوٹے بچے تھے میرے اس وقت, خوراک پوری ہو رہی تھی ان کی. جب بڑے ہوں گے, اسکول کا ٹائم آئے گا, اس وقت سوچیں گے. یہ ابھی تھوڑی سوچنے کی چیزیں ہیں. ہم خود بھی تو کسی کے بچے ہیں نا. ابھی میں اپنے والد صاحب کے بچوں کا سوچ رہا تھا, یعنی میں اپنا. تو ہوا یہ کہ ہم نے وہ خرید لی, آپ کی اللہ بھلا کرے, شیراڈ لے لی میں نے, 1.5 لاکھ کی ملی, 80 کیش دیے اور 5,000 قسطیں. وہ محلے میں کہیں سے مل گئی. ہم آ گئے کس پہ, شیراڈ پہ. تو شیراڈ میں گھوم رہے ہیں بھائی, اس پہ خوش ہو رہے ہیں. یار ہماری اوقات تو سہراب کی بھی نہیں تھی, اللہ نے کیا دلا دی, شکر کی توفیق مل رہی تھی نا. مجھے شکر کی توفیق مل رہی تھی. لوگ میں کہتے یار میری اوقات تو نہیں ہے, ہم تو مولوی لوگ ہیں, ہماری تنخواہیں دیکھو, جذبے دیکھو ہمارے. تو یہ گاڑی مل گئی, تو اس پہ واقعی بہت خوش ہوتا تھا. ایک دفعہ میں گاڑی لے کر گیا ہوں, کسی بڑے جلسے میں میرا خطاب تھا, لوگ لینڈ کروزر میں بڑی بڑی گاڑیوں میں آ رہے تھے, میری بھی بڑا استقبال ہوا. میں گیا, ہمارے دوستوں نے کہا مفتی صاحب FX میں نہیں بیٹھنا, جا کے آپ کی پرسنالٹی پہ یہ FX سوٹ نہیں کر رہی ہے, کیونکہ یہاں بڑے بڑے علماء آئے ہیں بڑی بڑی گاڑیوں میں. میں نے کہا ایسی کی تیسی بھائی, ہم کس میں بیٹھیں گے, اپنی FX میں. تو اللہ نے بے عزتی لکھی ہوئی تھی, جب میں بیٹھا ہوں تو چلی بھی نہیں رہی تھی. 6 آدمیوں نے دھکا لگایا اس کو, یعنی وہ جتنی عزت بچانا دوست چاہ رہے تھے نا, تو وہ, اور ہم نے انجوائے کیا. ہم نے کہا بھائی ان چیزوں میں عزت ذلت بولو نا, نہیں ہے ان چیزوں کیا ہوتا. ہمارا مقصد تھا بیان کرنا, بیان اگر اچھا ہو گیا تو ٹھیک ہے, میں گدھے پہ جاؤں, میں گھوڑے پہ جاؤں, میں سائیکل پہ جاؤں, میں FX میں جاؤں. میں آپ کو اس لیے یہ سارے واقعات شو مارنے کے نہیں بتا رہا. خامخواہ کی ٹینشنیں کیوں پالی ہوئی ہے بھائی تم لوگوں نے, بلا وجہ اپنا معیار اتنا اونچا کیوں رکھا ہوا ہے. وہ معیار نہیں ملتا تو ٹینشن میں جاتے ہو. پھر ہم تو یہ سوچ رہے تھے یار ہماری اوقات موٹر سائیکل کی نہیں ہے, اللہ نے 125 دلا دی GTO. ہماری اوقات تو 125 کی نہیں, اللہ نے FX دلا دی. ہماری اوقات تو FX کی ہے, اللہ نے شیراڈ دلا دی. نہیں یاری بات سمجھ میں, ہم شیراڈ میں گھوم رہے ہیں بھائی, بڑا انجوائے کر رہے ہیں. وہ شیراڈ بھی گئی, کیسے گئی, بڑا دکھ بھلا واقعہ ہے. مجھے ایک فراڈی مل گیا, بس فراڈی بہت ملے ہیں. وہ شیراڈ, اس میں ایک آخری جو دھچکا لگنا تھا نا مجھے, شیراڈ بک گئی میری. اب جب شیراڈ گئی تو ہم پھر روڈ پہ آ گئے. ٹھیک ہے, تو میں پھر یہاں سے بسوں میں جاتا تھا, W11
اب میں اس وقت مشہور ہو چکا تھا تو مجھے W11 میں لوگ پہچاننے لگے تھے, مفتی صاحب آپ بس میں, 2 منٹ کی چرنگی ہے نا یہاں پہ, مجھے اچھی طرح یاد ہے, میں آ رہا تھا وہاں اترنے, یار آپ بس میں, تو میں کہا بھائی میرے بس میں ہی جانا رہ گیا ہے ابھی, اس کے علاوہ میرے بس میں ہے نہیں. تو میں خوش تھا اس پہ, اور اللہ کی قسم خوش تھا, اوپر سے نہیں کہ میں وہ کر رہا ہوں, میں بہت خوش تھا الحمدللہ کہ یار میری ضرورت تو اس کی بھی نہیں ہے, اللہ مجھے بس کا کرایہ تو ہے نا, ورنہ بہت سے لوگ تو بس کا کرایہ نہیں ہوتا. جذبے اسی طرح, رشتے نہیں, گلگت جا رہا ہوں رشتوں کے لیے. لوگ کہہ رہے ہیں آپ کے پاس ہے کیا, بھائی میری ٹوٹل میری یہ ارننگ ہے منتھلی, اس میں اللہ کا شکر ہے گزارا اچھا ہو رہا ہے, تو آپ کی بچی کا بھی گزارا ہو جائے گا. انہوں نے کہا نہیں ہوگا. ہم نے کہا جاؤ, نہیں ہوگا تو باڑ میں جاؤ, ٹھیک ہے نا, کسی کے سامنے بھیک تھوڑی مانگنی ہے, ایسی کی تیسی. اچھا خیر, پھر مل بھی جاتے ہیں رشتے. تو اسی غربت میں ہماری تیسری بھی ہو گئی الحمدللہ. کتنی ہو گئی؟ تیسری. اچھا بھائی, تو ہمیں اس کی بھی خوشی کہ اوقات ہماری ایک کی بھی نہیں ہے, اور شادیاں کتنی ہو گئی, ہو جاتی ہیں کہ میں آپ کی بھی ہو جائیں گی, اور اچھے لوگ مل گئے مجھے. لیکن میں جیسے جیسے دیکھ رہا تھا کہ میری شادیاں ہو رہی ہیں, بچے پیدا ہو رہے ہیں, میری سورس آف انکم آٹومیٹیکلی بڑھ رہی ہے. ایسے ذرائع سے رزق مل رہا ہے جہاں سے تصور بھی نہیں تھا, ایسے ذرائع سے رزق مل رہا ہے جہاں سے تصور بھی نہیں ہے. اب میں ان کو واقعہ سناؤں, آپ کے ہوش اڑ جائیں گے, کیسے ذرائع سے ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں, اسٹاک کچھ بھی نہیں ہو رہا, ایک ڈھیلا بھی جمع نہیں ہو رہا ہے, لیکن مجھے فکر نہیں ہے کہ کل کہاں سے کھاؤں گا, کل کہاں سے, اگلے مہینے. بھائی جب اب تک اللہ نے رکھا ہوا ہے نا تو آگے بھی ہو جائے گا. پھر ایک دن مجھے میرے گھر میں بڑا خرچہ آ گیا, ایک بڑا خرچہ, یعنی ڈاکٹر نے کہا بھائی ڈلیوری آپریشن سے ہوگی, آپریشن کے پیسے نہیں تھے میرے پاس. بچہ پیدا ہونے کا وقت آیا اور ڈاکٹر نے کہا بڑا آپریشن ہوگا, اور بڑے آپریشن میں اچھے خاصے پیسے لگ جاتے ہیں. وہ پیسے میرے پاس بولو نہیں تھے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو میں کیا کرتا بھائی, کوئی بات نہیں بھائی. سسرال سے فون آیا, پیسوں کی ضرورت تو نہیں ہے, میں نے کہا بالکل ضرورت نہیں ہے. دوست احباب نے کہا پیسوں کی ضرورت تو نہیں ہے, میں نے کہا بالکل بھی ضرورت نہیں ہے, میرے پاس پیسے ہیں کہاں سے, مجھے نہیں, پیسے. دماغ لڑایا کہ کیا کرو, کوئی بات نہیں, گھر میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں بھیج دو اس کو یار. کیا خیال ہے بھائی, بھائی گھر میں سب چیزیں بھیج دو یار, ابھی ضرورت پوری کرو, کوئی بات نہیں, پھٹے پہ سوئیں گے یار, کیا ہے اس میں. بھیک مانگنے سے بہتر ہے لوگوں کے سامنے اپنی غربت, اور بھیک مانگنے سے بہتر ہے پھٹے پہ سو جاؤ. صبح رات کی بچی بھی, میں ایسے علماء کو جانتا تھا جن کی 2 بیویاں تھیں, سوکھی روٹی صبح قہوے میں ڈبو کے کھا رہے تھے وہ. نہیں یہی بات میرا خیال ہے سمجھ میں, ایسے غریب لوگ بھی میرے علم میں ہیں. تو ہم نے کہا یار ہم بھی کس پہ آ جائیں گے. تو اب میں نے غور لڑایا تو مجھے ایک بکری نظر آئی اپنی, ایک اضافی. میں اس کے پاس گیا, اس سے میں نے معذرت کی. وہ ایک اضافی چیز تھی, اس کی طرف دماغ نہیں جا رہا تھا میرا. میں نے کہا میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں, آپ کو بھینٹ چڑھانا پڑ گیا ہے مجھے. ٹھیک ہے, سمجھ میں آ رہی ہے بات. اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ ہمارے ایک دوست آئے, بہت ہی قریبی جگری دوست, انہوں نے مجھے کچھ پیسے قرض میں دے دیے بغیر مانگے. ان کو پتا تھا کہ یار مفتی صاحب کا ابھی کیس ہے, ابھی اچانک ان کے لیے پیسوں کا انتظام کرنا مشکل ہوگا. وہ آئے, انہوں نے مجھے پیسے دیے. تو میں نے کہا بھائی میرا تو یہ تھا کہ کل بکری بیچوں گا اور یہ اپنے گھر کے سارا سامان بیچ کے, جو بھی بک سکتا ہے بیچ کے میں ان کے قرض ادا کر دوں گا. تو وہ مجھے خود دے کے چلے گئے. وہ معاملہ تو نمٹ گیا, بچہ ہو گیا الحمدللہ. وہ بچہ ماشاءاللہ اچھلتا کودتا ہے, قرآن اب تو بڑا ہو گیا. اس کو نہیں پتا, اس کو بھی یہ واقعہ نہیں پتا کہ تو کیسے پیدا ہوا ہے. گھر والوں کو بھی نہیں پتا, یہ بھی بتا دوں, میرے گھر والوں کو بھی معلوم نہیں, میرے سسرال کو بھی پتا نہیں. یہ پہلی دفعہ میں آپ کے سامنے شیئر کر رہا ہوں, اور یہ بھی اس لیے شیئر کر رہا ہوں کہ لوگ بہت تانے دیتے ہیں آج کل نا, الٹی الٹی باتیں بہت کر رہے ہیں میرے خلاف. تو میں نے کیا کیا, وہ ایک صاحب ہمارے قریبی دوست تھے, یہ نہیں کہ ان کے سامنے میں کہا پیسے ہی نہیں ہیں, یوں ہے یار. بعض دفعہ پیسے آدمی ایسے نہیں مانگ رہا ہوتا, رونا شروع کر دیتا ہے, اس سے اگلا خود ہی سمجھ جاتا ہے کہ پیسے نہیں. خیر جی, انہوں نے مجھے لون دیا قرضہ کہ کل دے دینا. اچھا قرضہ بھی ایسا کہ میں نے کہا کل میں دے دوں گا. جب انہوں نے بہت اصرار کیا, میں نے کہا ٹھیک ہے, فوری تو جمع کرا رہے. میں نے کل میرے یہی تھا کہ اگلے دن کیا ہوا ہے کہ میں نے کہا بکری بھی اور یہ سب چیزیں بیچنے کے لیے میں نے بات کی. وہ میرے پاس آئے اور میں نے کہا آپ کا قرضہ آپ کو انشاءاللہ مغرب تک مل جائے گا واپس. انہوں نے کہا مجھ مجھے نہیں چاہیے. وہ دوست تھا, وہ کہتا ہے میں نے کبھی آپ کو کوئی گفٹ نہیں دیا, یہ میری طرف سے گفٹ ہے. میں نے کہا بھائی آپ کو واپس لینا پڑے گا. کیا میں کسی کا باپ بھی نہیں دے سکتا, نہیں لوں گا واپس. میں اندر سے جتنا خوش ہو رہا تھا یہ میں جانتا ہوں, اور کون جانتا ہے, اللہ جانتا ہے. اندر سے جو میں خوش ہو رہا تھا نا کہ میری اتنی بڑی ٹینشن اس نے کیا کر دی, دور کر دی. اور ایک ایسے آدمی نے جس سے کبھی گفٹ اور تحفے تحائف کا کوئی لین دین زندگی میں رہا ہی نہیں ہے. یعنی ایسا ہوتا ہے نا کہ بعض لوگ ہوتے ہیں جو تبادلے چل رہے ہوتے ہیں, ایک ایسا آدمی. تو میں اس کو بار بار اصرار کیا. اب کیا ہوا ہے کہ میرا دل تو چاہا کہ میں بے تحاشا شکر ادا کروں اس کا, لیکن میں نے شکر بھی زیادہ ادا نہیں کیا. پوچھو کیوں؟
اگر میں اپنی خوشی کا اظہار کرتا نا اس کے سامنے کہ میں بہت خوش ہوں, اس کے ذہن میں یہ بات آتی کہ یہ بیچارہ بہت غریب ہے تبھی اتنا خوش ہو رہا ہے, ورنہ اتنی رقم پہ کوئی اتنا زیادہ خوش بولتے کیوں نہیں ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ نارملی شکریہ ادا کیا میں نے, دعائیں بہت کی پھر اس کے لیے اللہ سے گڑ گڑا کہ اللہ اس نے میری اتنی بڑی ٹینشن دور کر دی, تو اس کے مال میں برکت دے, اس کے رزق میں برکت دے, اس کو کیا پتا کہ اس نے میرے ساتھ کیا ہے. لیکن میں نے اس کا زبان سے زیادہ شکریہ ادا نہیں کیا, کیونکہ آپ کسی کو ایک اماؤنٹ دیں اور وہ بچھا چلا جائے, اس کے دل میں آ سکتا ہے کہ لالچ پیدا ہو گئی, یہ دوبارہ بھی نکلوانا چاہ رہے ہیں. اس کے دل میں آ سکتا ہے اچھا یار ہمیں تو پتہ نہیں تھا کہ مالی حالات اتنے خراب چل رہے ہیں, یہ اتنی سی رقم پہ اتنا خوش ہو جائیں گے. لیکن میں نے دعائیں اس کے لیے بہت, جب اللہ نے میری مالی حالات اچھے کر دیا, بہت اچھے حالات ہیں, پھر میں نے اس کو یہ واقعہ سنایا. میں نے کہا آپ نے جو 12 سال پہلے میرے ساتھ تعاون کیا تھا نا, آپ کو نہیں پتا تھا آپ نے کتنی بڑی خدمت کی, لیکن میں نے اتنی دیر آپ کے لیے بیٹھ کے دعائیں مانگی, اتنا بڑا احسان کیا آپ نے میرے اوپر. میں نے کہا اس وقت میں نے اس لیے شو نہیں کیا کہ آپ سمجھتے پتہ نہیں یار یہ کیا چل رہا ہے مارکیٹ میں, سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا ہے. تو ایسے ہماری زندگی میں بہت کچھ آتا رہا, بہت سے رشتے ہمارے ریجیکٹ ہو گئے کہ جی اتنا تولہ سونا, اتنا. ہم نے کہا جاؤ اتنے تولے سونا, انہوں نے کہا قرض لے لیں. میں نے کہا ہم جب بچہ بیمار تھا تو ہم نے قرض نہیں لیا یار, تو ہم اب شادی کرتے ہوئے قرض لیتا ہوا اچھا لگے گا؟ آدمی لوگ بولیں گے ہماری ایک نہیں ہو رہی ہے, چوتھی کے لیے قرضے مانگ رہے ہیں. یہ تو عیاشی ہے نا, ہو گئی ٹھیک ہے, نہیں ہوئی تو بھائی ہم نے اس طرح سے اللہ کا شکر ہے زندگی گزاری. میں نہیں کہہ رہا کہ ہم سے کبھی کوئی اس بارے میں ہو سکتا ہے کچھ استغنا کے خلاف کام ہو گئے ہوں تو, لیکن مقصد آپ کو بتانے کا یہ ہے کہ ہم اس وقت بھی خوش تھے, اس وقت بھی خوش تھے. اول تو میں کہتا ہوں ڈاکٹروں کے پاس آپ ایسے ہاسپٹل میں لے کے کیوں جا رہے ہو بچوں کو جہاں آپریشن ہوتا ہے؟ یہ بڑا مسئلہ آج کل ڈاکٹروں نے بنا دیا, یہ خرچہ خامخواہ کے ذمے لگا دیا آپ کے. خیر بچے بڑے ہوتے گئے تو سارے خرچے پورے ہوتے گئے الحمدللہ. اب رپورٹ جو چل رہی ہے 15.16 کی رپورٹ چل رہی ہے, تو اب تک بھی سارے خرچے پورے ہو رہے ہیں. اور پھر چوتھی تو میری اب ہوئی ہے نا, لوگ کہتے ہیں اب تو مولوی صاحب ریوو میں گھوم رہے ہیں تو شادیاں تو ہوں گی. بھائی 3 جو تھیں وہ اس حالت میں تھوڑی تھیں. تو جب آپ بچانے کی فکر کرتے ہو, دولت مند بننے کی کوشش کرتے ہو, تو اسٹریس میں جاتے ہو. آپ کی بیسک ضرورتیں پوری ہوتی رہیں, خوش رہو, اللہ مزید پوری کرتا رہے گا, خوشیاں آتی رہیں گی, ٹینشنیں ختم ہوتی رہیں گی. اور میں اب بھی لوگوں کو کہتا ہوں کہ یہ جو میرے حالات ہیں کسی بھی وقت تبدیل بھی ہو سکتے ہیں. ایسی حالت اللہ کر دے, آزمائش میں ڈال دے کہ کھانے کو روٹی نہ رہے, اللہ بچائے ہمیں ایسی آزمائش, لیکن ہو سکتا ہے. پھر اس پہ یہ کوئی نہیں کہے کہ اچھا اتنی شادیاں, اتنے بچے, کھانے کو روٹی نہیں ہے. کوئی بات نہیں, ایک بچے میں بھی اللہ روزی چھین سکتا ہے اور 20 بچوں میں بھی اللہ روزی چھین سکتا ہے. آپ کو اللہ پہ یہ ایمان رکھنا ہے کہ رزق کا تعلق اولاد کے ہونے یا نہ ہونے سے, بیویوں کے ہونے یا نہ ہونے سے نہیں ہے. ہم نے ایسے لوگ بھی دیکھے 4 بیویاں خوش ہیں, اور ایسے بھی دیکھیں ایک بیوی کو کھلانے کے پیسے نہیں ہیں, اور ایسے کنوارے بھی دیکھیں کہ شادی نہیں کرتے پیسہ بچانے کے لیے, پھر بھی دیوالیہ ہو گیا ان کا. تو اللہ اگر عذاب دینا چاہے گا, ایک بچے کو ٹینشن بنا دے گا, اس کے کھلانے کے پیسے نہیں ہوں گے, اور کھلانے پہ آئے گا تو درجنوں بچوں کو بھی لگژری لائف دے دو گے تم. تو کبھی نسل مت روکو یہ سوچ کے کہ میں کھلاؤں گا کہاں سے. یہ پیغام ہے جو میں نے دینے کے لیے نا اتنی لمبی کہانی سنائی ہے آپ کو. یہ سچی کہانی ہے, یہ جھوٹی کہانی نہیں ہے. سمجھتا ہے کہ اس دور میں مجھے یاد ہے میرے پاس کمپنیوں کے اونر آتے تھے کہ آپ اپنا نام دے دیں اور ہم آپ کو اتنے % کمیشن دیں گے, صرف نام دے دیں آپ. مجھے لوگوں نے کہا مفتی صاحب آپ کا شہد کا بزنس ہے, آپ ایک دفعہ اناؤنس کر دیں. تو یہ کام میں نے نہیں کیا, کیونکہ مجھے یہ کام غیر اخلاقی لگتا تھا کہ میرا نام مشہور ہوا ہے مذہب سے, میں اس کو استعمال کروں تجارت میں. میں نے کمپنی بھی بنائی, بزنس بھی کیا, اب تک کر رہا ہوں, نہ کمپنی کا کسی کو بتایا اور نہ بزنس کا کسی کو بتایا. تو یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں, آج لوگ کہتے ہیں نا بہت یہ مولوی لوگ ایسے, مولوی لوگ, آپ مولویوں میں اٹھ کے بیٹھ کے دیکھو گے نا کسی کے بارے میں 2-4 باتوں سے فوراً تبصرہ کر دینا ٹھیک نہیں ہوتا. جب تک کسی کے ساتھ رہو نہیں, ہم بار بار کہہ رہے ہیں ہم بہت نیک نہیں ہیں, لیکن جو پیسوں کی اور ان چیزوں کے الزامات ہمارے اوپر لگ رہے ہیں نا, اتنی تو صفائی میرے ذمہ بنتی ہے نا کہ میں دوں. اور میرا فلسفے کی ایسی کی تیسی ہو رہی ہے. میں لوگوں سے کہتا ہوں اولاد کثرت سے پیدا کرو, زیادہ شادیاں کرو. لوگ فوراً کہتے ہیں ان لوگ کے پاس تو ریوو میں گھومتے ہیں نا اس لیے یہ باتیں کر رہے ہیں. او بھائی ہم یہ باتیں کر رہے تھے, ہمارے پاس رکشے کے پیسے نہیں تھے, اور اس وقت ہماری اولادیں بھی تھیں, بیویاں بھی تھیں. تو مجھے اس پہ غصہ آتا ہے کہ میری ساری جو 20 سال کی محنت ہے نا وہ لوگ 2 جملوں میں کیا کر دیتے ہیں, اڑا دیتے ہیں. تو پیسہ بھی اس میں, اولاد کی کثرت میں پیسے کا کوئی دخل نہیں ہے. تبھی تو دیکھو جتنا پیسہ ہوگا 2 بچوں کے درمیان وقفہ اتنا ہی زیادہ ہوگا. تو یہ سوچ کی بات ہے. دل بڑا ہوگا تو اولاد زیادہ ہوگی, اللہ پہ توکل ہوگا. دل چھوٹا ہے
तो बच्चे कम होंगे, अल्लाह पे तवक्कुल नहीं होगा। और जब अल्लाह पे तवक्कुल नहीं है, करोड़ों रुपए में भी इंसान टेंशन में होता है, और जब अल्लाह पे तवक्कुल है तो कुछ भी ना हो फिर भी टेंशन में नहीं होता। इस चीज को समझने की जरूरत है, समझते हो? अच्छा भाई, और ये वो टेंशन है जो मैं बार बार कहता हूं, इस टेंशन में तुम्हें सवाब बिल्कुल भी नहीं मिल रहा। अल्लाह को गुस्सा आ रहा है, कितनी नेमतें दी हुई हैं। जब पैदा हुआ था कमबख्त मां की छातियों में दूध पैदा कर दिया, ये बताने के लिए कि मैं तेरी पैदाइश से गाफिल नहीं हूं, मुझे सब पता है कि तुझे क्या जरूरत है। इतनी बड़ी निशानी देख के भी तू टेंशन लेता है कि पता नहीं मेरा क्या होगा। फिर अल्लाह को गुस्सा आता है, और अल्लाह का गुस्सा आना फिर बजा है। तो आपको डबल नुकसान, एक टेंशन का नुकसान, एक अल्लाह के गजब को दावत देने का नुकसान। इसलिए खुश रहा करो, टेंशन सिर्फ एक ही पालो, आखिरत में बनेगा क्या? सही है ना? अच्छा, इस मौजून को मैं मुकम्मल करने के लिए कह दूं, बाज दफा तबई तौर पर किसी छोटे से हादसे पे टेंशन होती है। देखो, टेंशन की दो किस्में हैं, एक अकली और एक तबई। इसको समझने की जरूरत है। आप कह सकते हो किसी बुजुर्ग को कोई छोटी सी परेशानी आई, वो परेशान हो गए। आपको हमने तो सुना है कि बुजुर्गों को तो परेशानी नहीं होती, वो तो आखिरत ही की परेशानी लेते हैं, दुनिया की नहीं होती। देखो, वक्ती और आर्जी तौर पर इंसान को गम होता है, इसको कहते हैं तबई गम। ये इंसान के बस में नहीं है। मिसाल के तौर पर आपके 6 बच्चे हैं, एक मर जाए तो गम तो होगा ना। अब उसूली तौर पर तो आपको खुश होना चाहिए कि 5 बचे हुए हैं ना, अभी भी मैं बे औलाद तो नहीं हूं, अल्लाह ने औलादे दी है मुझे। लेकिन वक्ती तौर पर गम होता है, ये तबई गम होता है, ये बुरा नहीं है, ये हर इंसान को होता है। बुरा गम वो है जो अकल से हो। दुनियादारों को जो आज गम हो रहे हैं ना, वो ही समझते हैं हम इस गम में बरहक हैं, ये गम होना चाहिए। यानी उनकी अकल कह रही होती तुम ठीक गम ज़दा हो, होना चाहिए, ये गलत है। अकल कहे कि ये गम बनता नहीं है, और तबीयत कहे भाई मैं मजबूर हूं इसलिए हो रहा है, तो वो थोड़े बहुत जल्दी गम पे काबू पा लेता है इंसान। एक मिसाल से बात समझाता हूं। देखो, आपको डिफेंस में 2000 गज का बंगला था, आपका लग्जरी लाइफ थी, वो बंगला छिन गया, आप 1000 गज के बंगले पर आ गए। उसूली तौर पर तो अब भी खुश होना चाहिए ना यार, 1000 गज का भी तो कम नहीं है। लेकिन दीनदार आदमी को भी 1-2 दिन के लिए, 2-4 दिन के लिए वक्ती तौर पे टेंशन होगी। वो टेंशन इसकी होगी, वो लग्जरी लाइफ में थोड़ी सी क्या आ गई है कमी, तो जाहिर है जब आदत चेंज होती है थोड़ा सा गम तो होता है। लेकिन अकल कहेगी भाई गम करने का है नहीं, तुझे अभी भी तो भौसों से अच्छा है ना तू। वो अकल क्या करेगी, उस तबई गम पे काबू पा लेगी, 2-4 दिन 6 दिन में रिलैक्स हो जाएगा। तो ये तबई गम वक्ती तौर पर ये दीनदारों को भी होता है, ये सबको होता है, ये पैगंबरों को भी होता था। दुनियादार को क्या होता है, उसकी अकल कहती है कि मेरे साथ गलत हुआ है, मैं 2000 में रहता था, मैं 1000 का बंदा नहीं हूं, ये मेरी इंसल्ट है, मेरी तौहीन है। उसकी अकल कह रही होती तेरी इंसल्ट हुई है, तेरी तौहीन हुई है, तेरे साथ गलत हुआ है। उसकी अकल उसके तबई गम को काबू नहीं पाती, बल्कि उसके तबई गम को और ज्यादा बढ़ाती है। इससे भी डिप्रेशन में जाएगा, खुदकुशी की तरफ जाएगा। तो ये तबई तो वक्ती तौर पर हर, ये तभी तौर पर मोहब्बत भी होती है इंसान को, गम भी होता है। तो ये शरीयत में बुरा नहीं है, क्योंकि ये गैर इख्तियारी है। समझते हो कि नहीं समझते हो?